اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا الحمدللہ سیرت کا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے 2 لیکچر ہمارے گزر چکے ہیں۔ ہم ایک تھیم کو لے کے چل رہے تھے، پروٹیکشن کے تھیم کو، اور اس میں ہم ایک آیت کی تشریح میں یہ سارا چل رہے تھے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو جگہ نہ دی۔ اسی کے تھیم میں ہم نے ابھی تک شروع میں پڑھا کہ اللہ کے رسول یتیم پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد آمنہ نے دودھ پلایا ہے، پھر صہیبہ نے پلایا ہے، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے پاس چلے گئے ہیں، 5 سال میں واپس آئے ہیں، 6 سال میں والدہ کی وفات ہوتی ہے، دادا کی انڈر سپرویژن آتے ہیں، دادا کی 8 سال کے اندر وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد چچا کی انڈر سپرویژن آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پروٹیکشن کے تھیم کو ہی آگے لے کے چلے تھے، لیکن آج ہم یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے کہ چچا کی انڈر سپرویژن آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب چچا کی انڈر سپرویژن آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پروٹیکشن میں تو ایک خاندانی نظام کو بالکل پروٹیکٹ کرتے ہیں ابو طالب رسول اللہ کو، لیکن معاشی طور پہ رسول اللہ بڑی مشقت کاٹتے ہیں۔ ابو طالب فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، اتنے ویل آف نہیں ہوتے کہ رسول اللہ کو اس طرح سے کھلا سکیں، اور سپون فیڈنگ وہ رسول اللہ کی کرتے بھی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 2226 حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے بکریاں چروائی ہیں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں، ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں، چند کے رات کے بس۔ اچھا، اب مکہ کے اندر بکریاں چرانا از اے ڈفرنٹ سینیریو۔ گرمی کے اندر، یہاں فیصل آباد والی گرمی تو نہیں ہے مکہ میں، اور پھر وہ آپ چلے جائیں 1500 سال پیچھے جس وقت بکریاں چرا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے 2 فائدے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ریوڑ کو سنبھالنا آ جاتا ہے بکریاں چرانے والوں کو، کہ ریوڑ کو سنبھالنا کیسے ہے، کیسے لے کے چلنا ہے۔ بکری کبھی جائے گی، 10 بکریاں، ایک بکری ادھر کو جائے گی، جھاڑی کو منہ مارے گی، ایک ادھر کو جائے گی، ادھر والی کو سنبھالنے جائیں گے تو ادھر والی نکل جائے گی، ادھر والی کو پکڑیں گے تو ادھر والی نکل جائے گی، سنبھلتی نہیں ہے۔ پیشنس آتی ہے، صبر آتا ہے۔ پھر جانور کو مار بھی نہیں سکتے، اگر دل کے اندر رحم ہے اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو بڑے پیار سے اس کو اکٹھا رکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز آتی ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے اندر تو بکریاں نہیں چرا سکتے، بلڈنگز کے درمیان میں تو بکریاں نہیں چرا سکتے، گلیوں میں تو بکریاں نہیں چرا سکتے، اس کے لیے بیابانوں میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے جانا پڑتا ہے کہیں دور دراز علاقوں میں جہاں پہ گھاس ہو، پھر ہو صحرا میں ویسے پودے بڑے کم ملتے ہیں، بڑے کم کہیں پہ ہریالی نظر آتی ہے، تو کھانے کے لیے اور چیزیں، اس کے لیے اور محنت، وہ پہاڑوں کے اوپر جاتے ہیں رسول اللہ۔ اچھا خیر، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ بڑھ رہا ہے، ابھی ٹین ایج کے اندر ہیں اور بکریاں چلا رہے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، بکریوں کو لے کے نکل جاتے ہیں، کچھ اپنی بکریاں ہیں، کچھ مکہ والے اور لوگوں کی بکریاں ہیں، تھوڑی سی اجرت کے عوض وہ لے کے جا رہے ہیں۔ خیر، یہ وقت چل رہا ہے، اب بکریاں لے کے نکلتے ہیں صحراؤں میں۔ اب دیکھیں، ہم لوگ شہروں میں آ گئے، ہم لوگوں کی اس طرح سے مشاہدہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم لوگ اس طرح سے مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اٹھتے ہیں جی، فجر کے وقت اٹھے ہیں، فجر پڑی، سو گئے، ہمیں کیا پتا سورج کیسے نکلتا ہے، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کیا ذرا غور کر لیں ذرا جا کے، اور زیادہ کر لیں تو صبح اٹھتے ہیں، موٹر سائیکل کو کک مارتے ہیں، یونیورسٹی چلے گئے، جنہوں نے کاموں پہ جانا ہے گاڑی کو سلف مارا، چلو بھی کام پہ چلے گئے، شام کو واپس آ گئے، سارا دن کیسے گزرا ہے۔ لیکن ایک بکریاں چرانے والا، ایک وہ شخص جو جانوروں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس وقت سورج نکل رہا ہے، کہاں سے سورج نکلتا ہے، کیسے سورج نکل رہا ہے، کس وقت سورج کی جو تپش ہے وہ کم ہے،
اس کے اندر تنگی نہیں ہوگی، اور کس وقت جو ہے وہ جسم میں سوئیاں چبھیں گی، کس وقت جو ہے وہ سایہ بڑا ہو جائے گا، کس وقت سایہ چھوٹا رہے گا. وہ وقت کا حساب بھی سورج کے لحاظ سے لگا رہا ہوتا ہے. پھر یہ بھی وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اس وقت سایہ زیادہ ہونا ہے تو اس وقت میں نے اپنے جانوروں کو یہاں سے کھول کے وہاں باندھنا ہے. اب یہ تو وہی جانے نا جس نے جانور چرائے ہوں، جس نے جانور رکھے ہوں، لیکن ہم لوگ کہاں جانے. گھر بیٹھ کے دودھ پی لینا بڑا آسان ہے، لیکن جانور پالنا بڑا مشکل ہے. جانور کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. جانور کی ایک پوری نفسیات ہوتی ہے. خیر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، بیابانوں میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سورج کیسے نکلتا ہے، سورج کی تپش کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کیسا ہے، یہ بادل کیسے ہیں، بارش کا برسنا دیکھ رہے ہیں. ہم نے کبھی نوٹس کیا باہر نکل کے یار آج بارش برس رہی ہے؟ یہ وہ بادل پتہ نہیں کہاں سے پانی گیدر کر کے لائے ہوں گے اور یہاں پہ آ کے ہمارے اوپر برس رہے ہیں. ہم نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، کبھی سوچنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. خیر، اب رسول اللہ مشاہدہ کر رہے ہیں، ہواؤں کے چلنے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، سورج کے نکلنے کا، چاند کے نکلنے کا. سورج نکلتا ہے، ایک طرف سے نکلتا ہے، ایک طرف ڈوب رہا ہے، مشاہدہ کر رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند ادھر سے آ رہا ہے، اس کی خوبصورتی کا اندازہ کر رہے ہیں. کل بڑا ایک عجیب سین ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا ادھر قرآن اکیڈمی کے اندر ہی، تو مجھے عبدالرزاق صاحب نے بلایا، ابراہیم بات سنو. میں کہا ٹھیک ہے. میں باہر نکلوں تو میں نے ایک دم آسمان پہ نگاہ پڑی تو چاند بڑا خوبصورت لگا مجھے نا. ایک دم اچانک ہی چاند سے کچھ عجیب سی کشش محسوس ہوئی کہ یار چاند آج بڑا خوبصورت. ساتھ ہی سید نے مجھے نا اپنی طرف متوجہ کیا اور کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک بات بتاؤں تمہیں؟ میں نے کہا جی صحیح بتائیے. تو عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں کہ ابراہیم، کام کسی بھی کام کو شروع کر لینا نا، کسی بھی اچھے کام کو شروع کر لینا، کوئی کمال نہیں ہے اس میں، لیکن اس کام کو اچھے سلیقے سے انجام تک پہنچانا کمال بیٹا یہ ہے. مستقل مزاجی ہے، تھوڑا کر لو اچھا کر لو، پر اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ. تو خیر کل ایک دفعہ بڑا ایک عجیب سا سینیریو ہوا مجھے چاند کے ساتھ نا، اور وہ پھر استاد جی کی یہ باتیں، وہ تو اثر ہی بڑا ایک مختلف تھا. پھر خیر کل موسم بھی بڑا خوبصورت تھا جیسے آج اللہ نے بنا دیا. خیر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ چاند یہاں سے نکلتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ اس بات پہ فرم بلیو ہیں کہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت سے کچھ مانگا نہیں. سملرلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سملرلی اور صحابہ کے بارے میں بھی ایسے آتا ہے. اس وقت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ بالکل شرک نہیں کرتے تھے، کعبے کی دیواروں سے لپٹ کے کہتے تھے، کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے تھے کہ اللہ ہمیں نہیں پتا تیری عبادت کیسے کرنی ہے، کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں، واللہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں وہ رستہ بتا دے جس رستے پہ تو راضی ہو جائے گا، ہمیں وہ طریقہ سکھا دے. جانتے نہیں تھے. عیسائیت اس وقت ایک مذہب تھا لیکن وہ مذہب بھی ختم ہو رہا تھا، اینڈ پہ تھا، رسول اللہ کی بعثت ہو چکی تھی. خیر وقت گزرتا ہے، رسول اللہ اسی کشمکش میں اور اسی اپنے مشاغل کے اندر رہتے ہیں. تھوڑی ٹین ایج کے اندر آتے ہیں تو ایک چچا سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں شام تجارت کے گھر سے. اچھا ادھر تجارت کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے. تجارت میں کیا ہوتا ہے، بزنس کے اندر کیا ہوتا ہے، ٹریڈنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ کوئی مال خریدتے ہو پھر وہ بیچتے ہو. یہ ہم لوگ بڑے ایک آرام سے کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. ایسا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا مال لے کے جاتے تھے، وہ بیچتے تھے، پھر اس کے عوض جو اجرت ملتی تھی وہ وصول کرتے تھے، وہ سیلری بیسڈ ہو یا وہ کمیشن بیسڈ ہو، واللہ اعلم. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. ابھی ابو طالب بھی اسی طرح ہیں. تو رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ جانا ہے. ابو طالب کہتے ہیں کہ ہاں میرا جو بھتیجا ہے تو بڑا ذہین ہے، تو چلو اس کو ساتھ لے جاتا ہوں. ساتھ لے جاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک تو وہ صلاحیت وہاں سے مل گئی ہے، وہ بیابانوں میں پھر کے، وہ آسمان کو دیکھ کے، بادلوں کا برسنا دیکھ کے، ہواؤں کا چلنا دیکھ کے، سختیاں جھیل کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آپ نے اچھی الفاظ یوز کیے ہیں کہ سختیاں جھیلیں. رسول اللہ کو ٹف بنایا، مینٹلی بھی ٹف، فزیکلی بھی ٹف، پھر کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں بنایا، اللہ نے سکھایا. خیر اب ابو طالب کے ساتھ گئے ہیں اور سارے رستے میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
پھر دوسرے مذاہب بھی نظر آ رہے ہیں کہ کہیں پہ آگ کو پوجنے والے موجود ہیں، کہیں حضرت عیسیٰ کے فالوورز موجود ہیں، کہیں وہ لوگ موجود ہیں جو یہودی عالموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس بھیڑ چال چلی جا رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں مان لیتے ہیں، صحیح ہے غلط ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں کو اپنے عقل کے معیار کے اوپر پرکھ رہے تھے کہ ان میں سے کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا چیزیں غلط ہیں، پرکھتے تھے، سوچتے تھے، جو چیزیں سمجھ آتی تھیں، اچھی لگتی تھیں، صحیح لگتی تھیں، انہیں گراسپ کرتے تھے، جو چیزیں غلط لگتی تھیں انہیں ذہن سے محو کر دیتے تھے۔ خیر وقت گزرتا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب ایسے ہوتا ہے نا کہ اسپیسیفک پڑاؤ کا ایریا ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک اسٹیشنز ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اسلام آباد جانا ہو تو بہرا ایک جگہ اسٹاپ لے لیتے ہیں یا کلر کہار رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اسٹاپس ہوتے ہیں، وہ ٹرک والوں کے بھی اڈے ہوتے ہیں، یار وہ فلانے جو اڈا ہے نا ادھر چائے بڑی ٹکا کے ملتی ہے، بڑی کڑک چائے ملتی ہے، ٹھیک ہے، ٹرک والوں کا بھی یہ حساب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس وقت بھی تھے، ایک پڑاؤ کا جگہ تھی بصرہ شام میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ وہاں پہ ایک راہب کا گرجا گھر تھا، راہب کا نام تھا بحیرہ راہب۔ اب جو بحیرہ راہب تھا یہ اس دن ان ایکسپیکٹڈلی پورے قافلے کو کہتا ہے کہ ایک قاصد بھیجتا ہے کہ جاؤ وہ مکہ سے قافلہ آیا ہے اس قافلے کو جا کے کہو کہ آج ان کی دعوت ہے، میری طرف سے دعوت عام ہے، جو آنا چاہے آ کے کھانا کھائے۔ وہ قاصد آ کے بتاتا ہے، مکہ والے بڑے حیران ہوتے ہیں قافلے والے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم اتنے عرصے سے آ رہے ہیں، اسی قافلے میں آتے ہیں، آ کے یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، کھانا پینا کھاتے تھے، آرام کرتے تھے، کچھ بیوپاری ایک دوسرے سے ملتے تھے، کسی سے کچھ چیز خریدنی ہو خرید لیتے تھے، کسی کو کچھ بیچنا ہو بیچ لیتے تھے، جس نے وہاں سے واپسی کرنی ہو وہاں سے واپس ہو جاتا تھا، جس نے آگے جانا ہو وہ آگے چلا جاتا تھا۔ خیر اب وہاں پہ بحیرہ راہب نے یہ دعوت دے دی ہے۔ اب یہ تھوڑے کشمکش میں، یار کیا معاملہ کیا ہوا ہے، آج سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا نہیں، آج ایسا کیا خاص ہے۔ خیر وہ سب اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، رسول اللہ ایک ٹین ایجر ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، تو وہ رسول اللہ کو چھوڑ جاتے ہیں وہاں پہ ادھر ہی قافلے کا جہاں پہ پڑاؤ ہوتا ہے، خود چلے جاتے ہیں۔ اب جب بحیرہ راہب کے وہاں پہ پہنچتے ہیں، اس کے گرجا گھر کے پاس جہاں پہ اس نے دعوت کا انتظام کیا ہوتا ہے، تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ بحیرہ آج سے پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، آج کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا جی آپ یہاں پہ آتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی دعوت کریں۔ خیر وہ دعوت قبول کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ بحیرہ راہب پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیے کیا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا قافلے میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں سب آ گئے، بس ایک لڑکا ہے وہ وہاں رہ گیا۔ وہ فوراً کہتا ہے نہیں 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 وہ جو لڑکا رہ گیا اس کو بھی لے کے آؤ، کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ اب اور پریشان ہوتی ہے یہ قافلہ کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک تو دعوت ان ایکسپیکٹڈلی دعوت دے دی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، آج انہوں نے بلا لی، پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا بھی نہ جائے، کوئی بھی کھانے کے ٹیبل سے نہ جائے، ان کو واپس آنا پڑے۔ خیر ایک قاصد کو پھر بھیجتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، رسول اللہ کو لے کے ساتھ آتا ہے۔ اب بحیرہ ویٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اب رسول اللہ ادھر انٹر ہوتے ہیں، وہ ایک دم چونک جاتا ہے اور ایک خوشی کی لہر اس کے چہرے پہ آتی ہے، ایک دم مسکراہٹ آتی ہے، ایک ایسی کہ جیسے آئی واز رائٹ، سم تھنگ لائک دیٹ، اس کے چہرے کے اوپر ایک ایکسپریشن آتا ہے۔ خیر وہ جو ہے نا دعوت ہوتی ہے، وہ آبزرو کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ کیا کرتے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بڑا کم گو نوجوان ہے، اس عمر کے اندر بھی بڑا سمجھدار ہے، سلیقے سے کام کر رہا ہے۔ چاہے کھانا وغیرہ ختم ہوتا ہے تو وہ چپکے سے رسول اللہ کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کہتا ہے تمہیں لات اور عزا کی قسم، لات اور عزا کی قسم، میں جو پوچھوں گا سچ بتانا۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں جی دیکھیں مجھے ان کی قسم نہ دیں۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تمہیں اللہ کی قسم جو پوچھوں گا سچ بتانا۔ رسول اللہ کہتے ہیں جی پوچھئے، بتاؤں گا۔ اور رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے ان کے مزاج کے بارے میں، ان کی طبیعت کے بارے میں، ان کے مشاغل کے بارے میں، کہ کیا کرتے ہیں، آپ کا وقت کیسے گزرتا ہے، آپ کہاں ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، کیسے وقت کو گزارتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے، اور یہ سوالات کرتا ہے۔ پھر مذاہب کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہے اچانک ہی، پہلے ان کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر ایک دم سوال بدلنا شروع کرتا ہے، پہلے بت پرستی کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر جو آگ کو پوج رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر آ جاتا ہے عیسائیت مذہب کے اوپر جو اس کا اپنا مذہب ہوتا ہے۔ رسول اللہ جو باتیں ان کو ٹھیک لگتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں، جو غلط لگتی ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ خیر اتنے میں ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ آتے ہیں نا تو بحیرہ پوچھتا ہے ابو طالب یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب فوراً کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہ جو شخص ہے نا
یہ جو لڑکا ہے نا اس کے والد زندہ نہیں ہو سکتے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ابو طالب تھوڑے سے چونکتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنی انفارمیشن اس بحیرہ کو کیسے ہے، پہلی ملاقات میں یہ اس طرح کا۔ خیر وہ بحیرہ ذرا سائڈ پہ لے کے جاتا ہے ابو طالب کو محمد رسول اللہ سے دور، اور کہتا ہے کہ اپنے اس لڑکے کو نا یہودیوں سے بچا کے رکھنا، یہ لڑکا بڑا عظیم شخص بنے گا، اور جس طرح میں نے اسے پہچان لیا نا، اگر یہودیوں نے اسے پہچان لیا تو وہ اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کریں گے۔ خیر ابو طالب تھوڑا پریشان ہوتے ہیں بحیرہ کی باتوں سے، لیکن دیکھ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ کی زندگی پیچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایکسیپشنل ہے۔ عام نوجوان ایسی زندگی میں نہیں ہوتا، وہ کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے۔ ٹین ایجرز میں کیا ہوتا ہے، مشاغل ہوتے ہیں لڑکوں کے، گیمز کھیلتے ہیں۔ ہم ٹین ایجرز تھے جب تو ہم کیا تھے، یہی مشاغل تھے۔ لیکن رسول اللہ ڈفرینٹ ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری تھرو آؤٹ لائف اسپین ان کے سامنے ہوتا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے ہیں۔ خیر وہ رسول اللہ کو لے کے واپس آتے ہیں اور سارا رستہ یہی سوچتے آتے ہیں۔ رسول اللہ پھر مشاہدے کے اوپر رہتے ہیں اور دیکھتے آتے ہیں کہ کیا چیزیں صحیح ہیں کیا غلط ہیں۔ واپس آ جاتے ہیں، واپس آ کے پھر اپنے مشاغل کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ کبھی بکریاں چرانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے عوض جو پیسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ تو قافلے کے ساتھ لے گئے ہوتے ہیں، تو ابو طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو نا میں ان کو بھی اسی لے آؤں، تجارت کے اندر لے کے آتا ہوں ان سے بھی۔ وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں دیکھو بیٹے حالات بڑے تنگ ہو رہے ہیں بھتیجے، تو خدیجہ کو نا، خدیجہ الکبریٰ کو نا ایک چاہیے شخص جو اس کا کام کر دے۔ خدیجہ واز دا ریچسٹ وومن ان مکہ، 2 دفعہ کی بیوہ تھی اور دونوں جو تھے وہ رئیس تھے، بہت ساری دولت چھوڑ کے مرے۔ تو شی واز دا ریچسٹ وومن ان مکہ۔ اس کے بعد بہت سارے رئیسوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھی بھیجا تھا، پر انہوں نے کسی کا نکاح کا پیغام لیا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ عورت تھیں، خاتون تھیں، تو خود تو تجارت کے لیے جا نہیں سکتی تھیں، تو اپنے لیے انہوں نے لوگ ہائر کیے ہوئے تھے جن کو یہ بھیجتی تھی اور وہ تجارت کر کے آتے تھے۔ خیر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اندر آ جاتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آئے، ابھی ویسے اور لوگوں کا مال لے کے جا رہے ہیں۔ ود ان نو ٹائم رسول اللہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نام ہو جاتا ہے، جانے لگ جاتے ہیں کہ ایک محمد ہے، محمد نامی ایک تاجر ہے، وہ جو مال بیچتا ہے نا اپنا نقص بتا کے بیچتا ہے، اس مال کا نقص بتاتا ہے۔ اگر کپڑے کے 7 بنڈل اس کے پاس موجود ہے نا تو وہ بتائے گا کہ یار یہ جو 5 بنڈل ہیں نا یہ بالکل اوکے ہیں، یہ جو 2 ہیں نا ان کے اندر تھوڑا سا نقص ہے، آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں، نہیں لینا تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نقص ہے، میں آپ کو یہ اتنی قیمت کم پہ فروخت کر دوں گا۔ خیر اس طرح ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اوپر بڑے اچھے اچھے آم ہیں، گھر آ کے پیٹی کھولی یا نیچے والے آم ہی سارے گلے سڑے، بالکل ریڈ لائٹ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی کر دیتے ہیں، بالکل بالکل۔ تو خیر ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ اپنے مال کی خامی بتا رہے ہیں کہ یار یہ جو مال ہے نا اس میں یہ والے نقص ہے۔ اچھا، اور ایک اور بڑے مزے کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ بتا کے بھی بیچ رہے ہیں لیکن منافع بھی ہو رہا ہے، برکت بھی پڑ رہی ہے۔ اس سے وہ ایک اور قریش کے اندر ایک حیرانی پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ محمد رسول اللہ جو ہے نا بڑا اچھا تاجر ہے، ڈیسیژنز بڑے اچھے کرتا ہے۔ بزنس بھی آپ لوگوں میں سے کوئی کر رہا ہوگا تو ان کو پتا ہے کہ بزنس کے اندر ڈیسیژنز ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ آپ جس ٹائم پہ اچھا ڈیسیژن لے لو، ٹھیک ہے، جس ٹائم پہ مال سستا مل رہا ہے آپ نے خرید لیا، اور جس ٹائم پہ مہنگا بک رہا ہے آپ نے بیچ دیا، آپ کے ڈیسیژنز ہی سارا کچھ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسیژنز بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے فیئر، ایک تو ڈیلنگز کے اندر بڑے فیئر ہیں، دوسرے ڈیسیژنز بڑے زبردست لیتے ہیں، بڑے اچھے ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ خیر یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں مکہ کے اندر۔ اب مکہ کوئی فیصل آباد کی طرح بڑا شہر تو تھا نہیں، چند ہزار لوگ ہوں گے، تو یہ عام ہو جاتی ہے پبلک کے اندر بات کہ جو محمد رسول اللہ ہے نا، وہ قریش کا جو نوجوان ہے نا، بنو ہاشم کا جو لڑکا ہے، ہی از ایکسیپشنل، بہت ڈفرینٹ ہے، بڑا ڈفرینٹ تاجر ہے۔ خیر یہی باتیں خدیجہ تک بھی پہنچتی ہیں، تو ابو طالب بھی انہی دنوں خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ نا آپ کو بندہ چاہیے تھا تو آپ محمد کو رکھ لیں گی؟ تو خدیجہ کہتی ہیں آپ مجھے کوئی بندہ پیش کرتے، کوئی ناپسندیدہ بندہ بھی پیش کرتے، میں اس کو رکھ لیتی، آپ تو امین کی بات کر رہے ہیں،
اب یہاں پہ رسول اللہ کو وہ لقب ملتا ہے الصادق اور الامین. خیر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لیتے ہیں. اب ایک پرسنالٹی چیک کریں. رسول اللہ کا پہلے ایک امپریشن تھا کہ عبداللہ کا بیٹا ہے, ایک نومینیشنز تھی یار عبداللہ کا بیٹا ہے, وہ عبداللہ جس کے لیے 100 اونٹ قربان کیے تھے قوم نے, اس عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے, پھر دادا نے بڑی محبت کی تھی کہ دادا کی دری پہ بھی چڑھتا تھا تو دادا کہتے تھے اس کو کچھ نہیں کہنا, باقی کوئی چڑھتا تھا اس کو ڈانٹ پڑتی تھی. ٹھیک ہے, پھر ابو طالب بھی بڑی کیئر کر رہے ہیں. ایک تو ادھر سے تھا. اب یہ سارا تھا فیملی کی وجہ سے. اب رسول اللہ کی اپنی شخصیت نظر آ رہی ہے ایک ڈفرینٹ پہلو میں. ابھی ایز اے تاجر وہ ایک نکھرتے ہوئے ابھرتے ہوئے ہیں تاجر ہیں. ٹھیک ہے, گرو کر رہے ہیں, ان کی اپنی شخصیت بن رہی ہے لوگوں کی نظر میں نا کہ یار ہی ہیز گاٹ سم تھنگ. خیر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا خدیجہ کہتی ہیں کہ میسرہ ان کا غلام ہوتا ہے. میسرہ کو کہتی ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ جانا ہے, ان کو اسسٹ بھی کرنا ہے اور آبزرو بھی کرنا ہے, روکنا نہیں ہے کسی چیز سے. مطلب اگر کہیں پہ کچھ بیچنے لگے تو یہ نہیں کہنا نہیں آپ کم داموں میں بیچ رہے ہیں یہ اتنے میں بکے گا. روکنا نہیں ہے, منع نہیں کرنا ہے, آپ نے نا صرف آبزرو کرنا ہے, اور کہیں کوئی کام میں ہیلپ ہو چاہیے ہوگی تو وہ ان کی کر دینی, آپ فیصلے سارے ان کو کرنے دینے. میسرہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب میسرہ جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, بڑی اچھی ڈیلنگز کرتے ہیں. میسرہ بڑا متاثر ہوتا ہے اور فیئر ڈیلنگز کرتے ہیں, اپنا مال بڑا اچھا بیچتے ہیں اور بڑے اچھے داموں فروخت کر دیتے ہیں, اچھی چیزیں خرید لیتے ہیں. ہر وہ چیز خرید لیتے ہیں جو خدیجہ نے منگوائی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. خیر اب میسرہ واپسی آ رہے ہوتے ہیں تو ایک درخت ہوتا ہے بڑا, اس کے نیچے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے قافلے نے. تو وہاں پہ ایک راہب آتا ہے نستور, وہ میسرہ کو جانتا ہوتا ہے. وہ میسرہ کے پاس آتا ہے اور میسرہ کو کہتا ہے کہ میسرہ تمہارے ساتھ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ کہتا ہے قریش کا ایک نوجوان ہے. کہتا ہے تھوڑا اور بتاؤ کون ہے؟ کہتا ہے بنو ہاشم سے ہے, قریش کا ایک نوجوان. کہتا ہے کیا نام ہے اس کا؟ کہتا ہے محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہتا ہے میسرہ اس کے بارے میں مجھے بتاؤ, یہ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے بڑا پاک باز ہے, بڑا با اخلاق ہے, بزنس کے اندر بڑا فیئر ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہیں, ہر چیز میں بڑا اچھے سے چلتا ہے, ہر چیز کو بڑا سمجھ بوجھ کے لیتا ہے, ڈگمگاتا نہیں ہے اپنے فیصلوں سے, بڑا فرم ہے. تو نستور راہب کہتا ہے کہ میسرہ اس درخت کے نیچے ایسے کردار والا, ایسے کریکٹر والا شخص اگر بیٹھے ہوگا نا تو وہ کسی نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. خیر یہ باتیں ہوتی ہیں, واپس آتے ہیں, ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں مکہ سے دور. تو میسرہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ محمد جائیں آپ جا کے خدیجہ کو بتا کے آئیں آپ نے کتنی کامیابی ملی آپ کو اس سفر کے اندر نا, کتنا آپ نے کامیاب کاروبار کیا اس سفر کے اندر, آپ جا کے بتا کے آئیں. اب اس کا بھی ایک ایکسیپشن ہوتی ہے, وہ چاہ رہا ہوتا ہے رسول اللہ پہلے ملیں خدیجہ سے, بعد میں جا کے ساری باتیں بتاؤں کہ یہ ہوا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اور جا کے کہتے ہیں کہ سارا بتاتے ہیں کہ یہ ہوا. اب خدیجہ سن رہی ہیں اور باتوں میں محو ہیں, وہ اسلوب بیان کمال ہے. اور پھر جو ایکسیپشنز ہوئی ہیں, جو معاملات ہوئے ہیں وہ انبلیویبل ہیں. خدیجہ کو جو مال چاہیے تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سارا مال آ جائے اور اتنے اچھے داموں آ جائے, اتنی برکت ملے, بڑی امپریسڈ ہوتی ہے. اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں, میسرہ آتا ہے. جی ہاں میسرہ کیسا دیکھا محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میسرہ کہتا ہے خدیجہ مالکن جیسا سنا تھا نا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو بہت آگے کی چیز ہے, تو بہت آگے کا معاملہ ہے. ان کے تو اخلاق دیکھنے والے ہیں, یہ تو بندے کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. خدیجہ آپ چھوڑ دیں, یہ کمال ہے. اب خدیجہ واز امپریسڈ, پہلے بھی امپریس تھی, سنا ہوا تھا صادق الامین ہے, اور اب دیکھ بھی لیا ہے اپنے غلام سے, اس کے اوپر آبزرویشن بھی لے لی ہے اور دیکھ بھی لیا کہ کیا چیز ہے, کہ کیا معاملات ہیں. اب خدیجہ ہر جہاں محفل میں بیٹھتی ہے محمد رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, پہلے ایک تمنا ابھرتی ہے دل میں کہ محمد سے نکاح کیوں نہ کر لوں. پھر وہ تمنا مضبوط ہوتی ہے, کہیں دوستوں میں ذکر کر دیتی ہیں. ایک دوست ہوتی ہے نفیسہ, اس کے سامنے ایسے ذکر کر دیتی ہیں. خیر اس کو بھی ہم یہاں روکتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں.
کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان جس کے دل میں تڑپ ہو، جو نارمل ہو، اب نارمل نہ ہو، وہ چاہے گا لوگوں کی خدمت کرنا، وہ چاہے گا کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرے. لیکن رسول اللہ کے پاس تو مال نہیں ہے، اب کیسے کام کریں؟ تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ اپنے علاقے کی بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں. اب بیوہ کا کانسیپٹ ابھی والا نہ لیں. آج کی بیوہ کے پاس تو فون بھی موجود ہوگا، اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، ایک فون کی کوئی بھائی آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک فون کی ابا جان آ جائیں گے. آپ اس وقت کی کوئی بڑی عورت لیں جو بیوہ ہو چکی ہے، مکہ 1500 سال پیچھے جا کے، کیا ہوگا؟ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. رسول اللہ جا کے پوچھا کرتے ہیں. اب اسے کوئی لڑکا آ کے پوچھ لے، ماں جی کوئی کام تو نہیں ہے، میں کر دوں آپ کا کام، ماں جی مجھے بتائیں، تو اتنے میں اگلی کا دل خوش ہو جاتا ہوگا. اگر وہ کام کر دے وہ لڑکا تو کیا ہی، سونے پہ سہاگا، کتنی فکر ہے اس بچے کو، ماشاءاللہ کتنا اچھا لڑکا ہے یہ. اب رسول اللہ یہ کرتے ہیں. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے یتیمی کاٹی ہوتی ہے، تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یتیم ضروری نہیں ہے غریب ہو، یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے، یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یتیم کو کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ شفقت کی، باپ کی شفقت کی. وہ چاہتا ہوتا ہے کوئی مجھے بھی ایسے گلے لگائے جیسے باپ گلے لگاتا ہے، کوئی میرا بھی ایسے ماتھا چومے جیسا باپ چومتا ہے، کوئی مجھے بھی تھپکی دے کہ ہاں بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں. اس جی جی ابھی 23-24 کے اندر. جی جی بالکل بالکل. نہیں میں نے صرف ایک کانسیپٹ رکھا کہ یتیموں کے اندر مطلب ایسے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو لوگ کمزور حال ہیں، پیسے سے مدد نہیں کر سکتے کسی کی، تو خود جا کے سروسز دے رہے ہیں، ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سینس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اخلاق تھا نا اصل، تو اخلاق ہے، لوگوں سے اچھے سے مل رہے ہیں. وہ میں نے میسرہ کے اندر بھی بات کر دی نا کہ ڈیلنگز میں بہت اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بڑے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے تو وہ تو ایک بہت براڈ پرسپیکٹو ہے، پوری کائنات کے لیے وہ رحمت ہے. خیر اب آگے معاملہ بڑھتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے ہیں. اب آ جائیں پھر واپس نفیسہ پہ. نفیسہ کے سامنے خدیجہ ذکر کر دیتی ہیں کہ نہ نفیسہ کہ محمد سے نکاح نہ کر لو. تو انہوں نے کہا کر لو. تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نفیسہ کہتی ہے میرے پہ چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گی، آپ رہنے دو. نفیسہ جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پاس. محمد رسول اللہ کعبے سے طواف کر کے نکل رہے ہوتے ہیں. تو نفیسہ جا کے روک لیتی ہے. محمد رسول اللہ، محمد بات سنو. جی بتائیے. تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سے کون نکاح کرے گا؟ اچھا اب ایک بات دیکھیں، کوئی بھی شریف لڑکا ہو تو پہلا خیال اس کے دل میں کیا آئے گا؟ ہاں زمین کیا آتا ہوتا ہے؟ کزن سے ہو جائے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کے ذہن میں بھی آئے گا. اور رسول اللہ نے یہ فرمائش ابو طالب سے کی تھی ام ہانی کے لیے، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ اللہ نے خدیجہ رکھی تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا مجھ سے کون نکاح کرے گا، میرے تو پاس مال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے ساتھ نکاح کون کرے گا، اور میرے ساتھ کیوں نکاح کرے گا کوئی؟ خیر نفیسہ کہتی ہے اگر کوئی مالدار خاتون تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو اور پاک باز بھی بہت ہو تو انہوں نے کہا پہلے نام بتاؤ پھر میں اپنا جواب دوں گا. نفیسہ کہتی ہے خدیجہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اگر خدیجہ راضی ہے تو میں راضی ہوں. خیر یہ بات جا کے گھر بتاتے ہیں ابو طالب کو کہ چچا ایسے ہوا ہے. ابو طالب ایک دم شوق میں آتے ہیں کہ خدیجہ نے تو کئی رئیسوں کے رشتے ٹھکرا دیے، لیکن محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا نہیں ہوتا. تو اپنی بیگم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کنفرم کر کے، اور نفیسہ نے ایسے مذاق تو نہیں کیا. اچھا ان کی بیگم جاتی ہیں، ابھی دروازے پہ ہوتی ہیں تو کوئی غلام اندر خدیجہ کو بتاتا ہے. خدیجہ بھاگی بھاگی خود ریسیو کرنے آتی ہیں، کہتی ہیں آئیں آئیں آئیں. دروازے کھولتی ہیں ان کے لیے، بٹھاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں آپ کو، ان کا کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیتی ہیں کہ آپ کو جو خبر پہنچی ہے بالکل ٹھیک پہنچی ہے، میں نے نکاح کا پیغام محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. واٹ اے پرپوزل دیٹ از. خوبصورت ہے نا. خیر اب کیا ہوتا ہے، ابو طالب جو ہیں وہ آتے ہیں ان کے چچا سے ملتے ہیں
بات کرتے ہیں اور یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح ہو جاتا ہے، ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. چلیں ابو لہب کا کردار بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جب رشتہ آتا ہے نا تو میں کہہ رہا تھا نہ ہی کروں ایسی باتیں، خیر چلیں آپ نے سننی ہے تو سنا لیتے ہیں آپ. میں خود کچھ بھی پڑھ لینا. اچھا خیر، ابو لہب جو ہے نا، جب رشتہ آتا ہے نا ابو لہب کہتا ہے کہ وہ محمد ویکھی کتے بستی نہ کرا دی. میں نے ڈاکٹر صاحب کے انداز میں بولا ہے ٹھیک ہے، محمد دیکھی کتے بستی نہ کرا دی. ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی جو باقی چچا ہے نا وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیوں ہمارے لڑکے میں کوئی کمی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن شرافت میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، پاک بازی میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، پاک دامن اس جیسا کوئی نہیں ہے. پھر جاتے ہیں تو جب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو خدیجہ کہتی ہیں کہ پردے میں سے کہتی ہیں کہ یہ مہر میں ادا کروں گی، حق مہر میں ادا کروں گی. تو ادھر پھر بولتا ہے لو ابھی نبی گال سن لو، مہر بھی اب عورتیں دیں گی. باقی چچا پھر ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اگر لڑکا کام کا ہونا تو عورت پائی پائی دے کے بھی لڑکا حاصل کرتی ہے، اور اگر لڑکا تیرے جیسا ہونا تو پائی پائی وصول بھی کرتی ہے. خوش؟ اچھا جی خیر، اب نکاح ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آج کی جو ہم نے تھیم آیت پڑھ رہے ہیں، حق مہر خدیجہ نے دیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حق مہر دیا. ٹھیک ہے، تو خیر اب پھر جو ہیں نکاح ہو جاتا ہے. اب جب رسول اللہ اٹھ کے جانے لگتے ہیں نا گھر سے تو ان کے خدیجہ الکبریٰ کے تو کہتے ہیں رکیں یہ آپ کا گھر ہے، آج سے یہ گھر آپ کا. خدیجہ الکبریٰ نے دے دیا. اب یہاں پہ آیت آتی ہے، وہ کون سی والی بتا دو یار، اب آیت بھی بتا دو. والضحیٰ کی آیت ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی نہ کر دیا. ابھی ذرا آگے چلیں، تھوڑا سا آگے اور چلیں، ابھی وہ مکمل غنی نہیں کیا، اللہ کرے 5 منٹ میں وہاں تک پہنچ جائے ہم. ٹھیک ہے، تو کیا ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی نہ کر دیا. تو اب کیا ہوتا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رہ رہے ہیں. خدیجہ بھول جاتی ہیں، ایک بھول ہوتی ہے خدیجہ سے، خدیجہ بھول جاتی ہے کہ جو میرا جو شوہر ہے نا بڑا دیانت دار ہے اور بڑا غیور ہے، یہ میرے مال کو اپنا مال سمجھے گا نہیں. ہاں ٹھیک ہے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا رہے گا لیکن اور کاموں کے اندر یہ مال کو اپنا مال سمجھے گا نہیں. ایک دفعہ یہ مدعا بھی کھلتا ہے، بڑا عجیب کھلتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں بڑے پریشان. خدیجہ پوچھتی ہیں کیا معاملہ ہوا ہے، آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قافلہ دیکھا ہے، اس میں بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لوگوں کے جسموں پہ کپڑے نہیں تھے، میرا دل بڑا تنگ ہوا. میں نے کہا میرے پاس کچھ مال ہوتا تو میں ان لوگوں پہ خرچ کرتا. خدیجہ ایک دم شوق میں آتی ہیں، ایک دم سٹرائک لگتی ہے. وہ سرداروں کو اکٹھا کرتی ہیں مکہ کے، اور اکٹھا کر کے کہتی ہیں کہ آج سے میں اپنا سارا مال محمد رسول اللہ اپنے شوہر کو ہبہ کرتی ہوں، گفٹ دے دیتی ہوں. اب پھر پڑھیں کیا آیت تھی، اونچی پڑھ لو. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. مزہ آئے گا، آیتیں پڑھنے میں مزہ آئے گا. میرے ساتھ رہا کریں، زیادہ مزہ آتا ہے یار، اکیلا بول رہا ہوں نا، دیواریں بھی ہیں پھر. ٹھیک ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَغْنَىٰ ٹھیک ہے. آپ کا ٹاسک ہے اگلی دفعہ والضحیٰ یاد کر کے آنی ہے، میں نے سننی ہے. پہلے والضحیٰ سنیں گے پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا خیر، ہاں آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. 2 آیتوں کے تھیمز ہم لے کے چل رہے ہیں. پہلی آیت کون سی تھی؟ واوا زیادہ کا نہیں، یہ نہیں تھی. کون سی تھی یار، کیا کر رہے ہیں بتائیں. الم یجد کا یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہ دی، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جگہ نہ دی.
कैसा जगह दी, दादा के दिल में मोहब्बत डाली, माँ के दिल में डाली, चचा के दिल में डाली, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जब आपको हमने तंग दस्त पाया तो गनी ना कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा था ये कोर्स स्टार्ट होने से पहले कि सीरत पढ़ेंगे आपको कुरान ज़्यादा बेहतर समझ आने लग जाएगा, कुरान के ऐसे मुकामात समझ आने लग जाएंगे। आ रहे हैं जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरत खूबसूरत सर जी, बहुत खूबसूरत, वाकई खूबसूरत। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है। यार ये देखो आप मज़ा आ रहा है ना, आप लोग जुड़ रहे हो साथ, ये मज़ा, ये ऐसे आती है क्लास में मज़ा। अच्छा अच्छा खैर, तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए कि तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। 2 मिनट हमारे पास मजीद है। एक लास्ट टाइम ऑनलाइन क्लास के ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन हुआ था कि कुरैश, रसूलुल्लाह कुरैश से थे या बनु हाशिम से थे? कोई देगा आप में से जवाब? ठीक है, बिल्कुल कुरैश, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। काफी भाई थे। हाँ हाँ ठीक हो गया। अच्छा फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि कुरैश एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर कबीला है जिसके अंडर सब कबीले आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बनी इसराइल थे, 11 भाई थे, 11 भाइयों से फिर आगे नस्लें चल रही थी, इसमें से बनु उमैया भी है, फिर बनु हाशिम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। होप सो आप लोगों का सवाल भी क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों की असाइनमेंट ये है, ये अब आप लोगों ने मुझे खुद बताना है। एक तो मशवरा ये है कि आप लोग सीरत लिखना शुरू कर दें। मैं देख रहा होता हूँ लड़के नोट्स ले रहे हैं, ठीक है, यही नोट्स लेते रहें और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों ने जो है ना ये मुझे आपने सबमिट कर देनी, मैं आपको वापस कर दूंगा चेक करते। चेक मैं हर वीक करूंगा कि आप लोग किधर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। या दूसरा ये है कि अभी हमने एक थीम पढ़ लिया प्रोटेक्शन का, आप इस प्रोटेक्शन के थीम को मान लें, ठीक है, और इसको आप राइट डाउन कर लें अपने अल्फाज के अंदर, इस आयत के रेफरेंस के अंदर आप इसको राइट डाउन कर लें, इंग्लिश या उर्दू आप जिसमें भी इजी फील करें। ठीक है सर, वो हम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर जी, आ जाएं।